خداوند یسوع مسیح کے عظیم پاک اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا جس نے مجھے آج ایک بار پھر اپنے کلام کی خدمت کا موقع دیا۔ آج میں جس عنوان پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے سوکھی ہڈیوں کی وادی۔ حوالہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حزقیل 37واں باب اس کی پہلی 10 آیات خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی۔ اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر، ان سے کہہ کہ اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ اور خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا، تم زندہ ہوں گی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی کوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، ہوا سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم، چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ زندہ ہو جائیں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئیں، اور ایک نہایت بڑا لشکر کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میں تمام عزیزوں سے، دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، میرا یہ پیج ہے ایونجلسٹ جمشید جیمز، اس کو بھی لائک کر دیجئے، اور میں اپنا یوٹیوب چینل کا جو لنک ہے وہ بھی اس پہ دوں گا، آپ ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور واچ کریں، تاکہ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔ اس حوالہ کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ خدا کا بندہ، خدا کا نبی حزقیل نبی ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ خدا مجھے روح میں اٹھا کر لے گیا، اور اٹھا کر کس جگہ پر لے گیا؟ وہاں چاروں طرف ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ بائبل اس بات کے بارے میں خاموش ہے، نہ جانے کسی وقت کے اندر یہاں پر میدان جنگ بنا ہو، جنگ ہوئی ہو، یا کیا بات ہے، بائبل اس بارے میں خاموش ہے۔ خدا کا کلام ہمیں صرف بتاتا ہے کہ یہاں پر ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، ہاتھوں کی ہڈیاں، بازو کی ہڈیاں، گردن الگ، اور یہ ٹانگیں، پاؤں، ہر چیز الگ الگ پڑی ہے۔ خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے مجھے بتایا، مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ خدا نے اس ہڈیوں کے میدان کی، خدا نے ہڈیوں کی وادی کی، اپنے بندہ کو سیر کروائی، اور خدا نے کہا کہ اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اور خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ اے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ خدا کا بندہ خدا سے فرماتا ہے کہ خداوند تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔
کیا یہ زندہ ہوں گی یا نہ ہوں گی؟ عزیزو، ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، خدا ان ہڈیوں کے اوپر اب دم پھونکنے والا ہے۔ خدا نے اپنے بندہ سے کہا ہے کہ ان ہڈیوں پر نبوت کر، ان کو کہہ دے کہ میں تم کو جوڑوں گا، تمہارے اوپر کوشش کروں گا، نسیں آئیں گی، چمڑا چڑھاؤں گا، تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ خدا اپنے بندہ سے کلام کرتا ہے کہ ان سوکھی ہڈیوں پر نبوت کر۔ جب خدا کے بندہ نے ان سوکھی ہڈیوں پر نبوت کی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ شور ہوا اور ایک زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ہڈی اپنی ہڈی سے۔ یہاں پر دو باتیں بیان کی گئی ہیں، شور ہوا ہے اور زلزلہ آیا ہے۔ جب نبوت ہوتی ہے، نبوت کا مطلب تربیت کے ہیں، یہ کلام سنانا ہے، تربیت کے ہیں۔ خدا کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو بندھن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو جوئے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو مردہ ہڈیوں کے اندر بھی جان آ جاتی ہے۔ خدا کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو اندھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بہرے سننا شروع کر دیتے ہیں، کوڑی پاک صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو زندگیوں کے اندر عجیب طریقوں سے کام ہوتا ہے۔ لیکن آج کا جو کلام ہے سوکھی ہڈیوں کے بارے میں، آپ اس کو سمجھیں کہ خدا کے بندہ نے نبوت کی ہے، صرف نبوت کی ہے، کلام سنایا ہے، اور کلام بھی کسی جاندار چیز کو نہیں سنایا، کلام بھی سنایا ہے تو سوکھی ہڈیوں کو سنایا ہے۔ جب خدا کا بندہ کلام سناتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس حوالے کے اندر ایک شور ہوا، زلزلہ آیا، اور خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہر ہڈی اپنی ہڈی سے جا ملی، ان پر کوشش ہوئی، ان کے اوپر چمڑا آیا اور ان کے اوپر نسیں آئیں، لیکن ان کے اندر ابھی روح نہیں ہے، دم نہیں ہے۔ عزیزو، دیکھیں سوکھی ہڈیوں کو جب کلام سنایا گیا، سوکھی ہڈیوں پر جب نبوت کی گئی تو یہ سوکھی ہڈیاں بھی ہر ہڈی اپنی ہڈی سے جا ملی۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کیا چرچز کے اندر نبوت نہیں کی جاتی؟ کیا چرچز کے اندر کلام نہیں سنایا جاتا؟ کیا گھروں کے اندر خدا کے بندے، خدا کے لوگ کلام نہیں سناتے؟ کیوں آج ہڈیاں بکھری پڑی ہیں؟ آج اگر ہم اسی بات پر غور کریں تو ہر ہڈی اپنی ہڈی سے الگ ہے۔ اگر غور کریں، بیٹا کسی اور چرچ جاتا ہے، باپ کسی اور چرچ جاتا ہے، میاں کسی اور چرچ جاتا ہے اور بیوی کسی اور چرچ جاتی ہے۔ آج غور کریں، ماں باپ کسی اور چرچ جاتے ہیں، بچے کسی اور چرچ جاتے ہیں، ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ آج اگر ہم غور کرتے ہیں تو گھرانوں کے اندر لڑائی جھگڑے کی بدروہیں کام کرتی ہیں، ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، ہر ہڈی اپنی ہڈی سے الگ ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں تو ساس کی ہڈی الگ ہے اور بہو کی ہڈی الگ ہے۔ آج اگر ہم بات کریں تو ہر ایک شخص کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ اگر بیٹا ایک جگہ پر دعا کرتا ہے تو جو اس کے تمام گھرانے کے فرد ہیں وہ الگ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ آج ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ کیا نبوت نہیں ہوتی؟ کیا کلام نہیں سنایا جاتا؟ یہاں پر غور کریں کہ جب خدا کے بندہ نے نبوت کی ہے، خدا کے بندہ نے سوکھی ہڈیوں کو کلام سنایا ہے، تو دیکھیں کہ کس طرح ہر ہڈی اپنی ہڈی سے جا ملی، اور جو بکھری پڑی تھی، جو سوکھی ہڈیاں تھیں جن کے اندر جان نہیں تھی، جب کلام سنایا جاتا ہے تو ہر ہڈی اپنی ہڈی سے جا ملی۔ لیکن عزیزو، غور کریں اس بات پر کہ آج گھرانوں کے اندر حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے، عداوتیں ہیں، یہ سب جسم کے کام ہیں۔ کلام بیان کرتا ہے کہ جسم کے کام تو ظاہر ہیں،
یہ حسد، نفرت، بغض، کینہ اور نافرمانی کی اسپرٹ، یہ سب جسمانی کام ہیں۔ عزیزو، اگر نبوت کی جاتی ہے، اگر کلام سنایا جاتا ہے، تو پھر کیوں ہم یکجا نہیں ہوتے؟ ہم ایک نہیں ہوتے؟ ہم کیوں بکھرے پڑے ہیں؟ ہم کیوں محبت سے خالی ہیں؟ خدا کا کلام تو بیان کرتا ہے کہ خدا محبت ہے۔ اگر خدا محبت ہے تو اس کے لوگ بھی محبت سے بھرے ہوئے دکھائی دینے چاہیے۔ لیکن آج محبت ہم سے بہت دور ہے۔ ہمارے گھرانوں کے اندر نفرت پائی جاتی ہے، بھائی بہن کے اندر، ساس بہو کے اندر، باپ بیٹے کے اندر، ماں بیٹی کے اندر آج کس طرح نفرت پائی جاتی ہے، حسد ہے۔ عزیزو، ہم کلام بھی بہت سنتے ہیں اور کلام ہمیں سنایا بھی بہت جاتا ہے۔ ہم چرچز کے اندر کلام سنتے ہیں، ہم مختلف مسیحی ٹی وی چینلوں پر کلام سنتے ہیں، لیکن کیا فائدہ؟ اس سننے کا کیا فائدہ؟ سننے کا فائدہ تو تب ہمیں ہوگا جب ہم ان پر عمل کریں گے۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر اس کلام کا اثر نہیں ہے تو اس سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزو، خدا کے بندہ نے دو باتیں خاص جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے بندہ نے نبوت کی ہے اور کیا ہوا کہ ہڈیاں آپس میں مل گئیں۔ اور نمبر دو، خدا نے اپنے بندہ کو کہا کہ ہوا سے نبوت کر۔ یہ ہوا کیا ہے؟ جو نبوت کی ہے وہ کلام سنایا ہے۔ یہ خدا کے بندہ نے کلام بیان کیا ہے اور معجزہ ہوا۔ اور نمبر دو جو ہے، خدا نے اپنے بندہ سے کہا کہ ہوا سے نبوت کر۔ یہ ہوا کس کو بیان کرتی ہے؟ ہوا پاک روح کو بیان کرتی ہے۔ کہ یہاں پر دیکھیں، تب اس نے مجھے نامی آیت، حزقیل 37 باب نامی آیت، تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد ہوا سے کہہ، خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ زندہ ہو جائیں۔ نمبر 1، خدا کے بندہ نے کلام سنایا ہڈیوں کو۔ نمبر 2، خدا کے بندہ نے ہوا سے نبوت کی ہے، یعنی پاک روح نازل ہوا ہے۔ پاک روح کے بغیر ہم بالکل ادھورے ہیں، پاک روح کے بغیر ہم زیرو ہیں۔ اگر پاک روح ہماری زندگیوں کے اندر کام نہیں کرتا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ میرے مسیحا نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے جو اب سے ابد تک تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ ابد تک حفاظت کرنے والا ہماری حفاظت کرنے والا خدا کا پاک روح ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے تو وہ نبوت کرتا ہے، وہ کلام سناتا ہے، وہ دعا کرتا ہے اور شفا ہوتی ہے، معجزات ہوتے ہیں اور زندگیوں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم پاک روح سے خالی ہیں۔ اب دیکھیں، خدا کے بندہ نے جب نبوت کی تو سوکھی ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ان پر چمڑا آ گیا، گوشت آ گیا، اور دیکھیں ابھی تک ان کے اندر دم نہیں ہے، ابھی بھی وہ بالکل ساکن ہیں، ابھی بھی بالکل وہ مردہ ہیں، ان کے اندر دم نہیں ہے۔ لیکن جب خدا کے بندہ نے ہوا سے نبوت کی، یعنی پاک روح کو مانگا، تو پاک روح جب آیا تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر جان آتی ہے اور وہ سوکھی ہڈیاں بھی بڑا لشکر بن جاتی ہیں۔ عزیزو، اگر ہم نے بپتسمہ بھی لے لیا ہے، اگر ہم نے مسیح کو قبول بھی کر لیا ہے، لیکن پھر بھی ہم وہی پرانی انسانیت کے اندر لوٹ گئے ہیں، پھر بھی ہم اسی پرانی زندگی کے اندر لوٹ گئے ہیں، تو عزیزو پھر کیا ہے؟ پھر ہم ان ہڈیوں کی طرح ہیں جن کے اوپر چمڑا بھی آ گیا، جن کے اوپر گوشت بھی آ گیا، جن کے اوپر نسیں بھی چڑھ گئیں، لیکن پھر بھی وہ بے جان تھی۔ اگر توبہ کر لی ہے، اگر بپتسمہ لے لیا ہے، تو پھر مسیح کی تعلیم کو اپنے اندر آنے دیجئے، مسیح کا فضل
ہم پر ٹھہرنا چاہیے، مسیح کی محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم محبت سے خالی ہیں، اگر ہمارے اندر مسیح کی محبت کام نہیں کرتی، تو خدا کا بندہ رسول اعظم بیان کرتا ہے کہ ہم ٹھن ٹھناتا پیتل اور چھنچھناتی چھانچ ہیں۔ عزیزوں، کس طرح خدا کے بندہ نے نبوت کی اور معجزہ ہوا، پھر ہوا سے اس نے نبوت کی اور ایک سوکھی ہڈیاں بھی بڑا لشکر بن گئی۔ میرے عزیزوں، اگر آپ نے آج تک مسیح کی تعلیم کو اپنے اندر آنے نہیں دیا تو آج موقع ہے۔ آج خدا کے کلام کو اپنے اندر آنے دیجئے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ اگر تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ عزیزوں، اپنے دلوں کو سخت نہ کیجئے۔ اگر آپ مسیح کے پیروکار ہیں، اگر آپ مسیح کے ماننے والے ہیں، تو مسیح خداوند نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر اپنا خون بہا دیا، اور وہ خون عام خون نہیں، وہ بیش قیمت خون تھا جس کی قیمت کوئی انسان چکا نہیں سکتا، جو بروں اور بکروں کی قیمت جو اس کے خون سے کہیں زیادہ قیمتی۔ میرے اور آپ کے منجی مسیحا کا لہو کا ایک قطرہ ہماری تمام نجاست، بیماریاں اور ہر قسم کی پست حالیوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مسیحا کے خون کا ایک قطرہ ہماری ساری گندگی کو پاک صاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ عزیزوں، کلام بیان کرتا ہے اگر تمہارے گناہ کتنے ہی کرمزی کیوں نہ ہوں تو وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ برف کی مانند اگر ہم اپنے گناہوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، صاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو، تو پھر عزیزوں مسیح کی محبت ہمارے اندر کام کرنی چاہیے، اور جو خدا کا پاک روح ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر کثرت سے سرایت کرنا چاہیے۔ اگر ہم پاک روح سے خالی ہیں تو آج موقع ہے۔ خدا کی آواز کو اگر آپ سن رہے ہیں تو اپنے اندر اس کو آنے دیجئے، اس کلام کو اپنے اندر آنے دیجئے، کلام کو موقع دیجئے۔ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے۔ کلام جب نازل ہوتا ہے تو زندگیاں برکت پاتی ہیں، ترقی پاتی ہیں، رہائی پاتی ہیں۔ جب کلام نازل ہوتا ہے تو ساؤل پلوس بن جاتا ہے۔ جب کلام نازل ہوتا ہے تو بحر کلزم کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ جب کلام نازل ہوتا ہے تو نمان کوڑی کا کوڑ چلا جاتا ہے۔ جب کلام نازل ہوتا ہے تو مردہ ہڈیوں کے اندر جان آ جاتی ہے۔ جب کلام نازل ہوتا ہے تو مردہ لازر قبر سے باہر آ جاتا ہے۔ جب کلام نازل ہوتا ہے تو پلوس اور سلاس کے تمام بندھن، تمام جوئے کھل جاتے ہیں۔ جب کلام نازل ہوتا ہے تو اندھی آنکھیں کھلتی ہیں۔ جب کلام نازل ہوتا ہے تو گونگے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کلام نازل ہوتا ہے تو بہرے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کلام نازل ہوتا ہے تو زندگیوں کے اندر عجیب طریقوں سے کام ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا کی آواز کو سن رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے پاک روح کو اپنی زندگیوں کے اندر آنے دیجئے، اور تاکہ خدا کا پاک روح جب ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا تو زندگیوں کے اندر برکت آئے گی۔ ہماری جو شخصی مردگی ہے وہ جاتی رہے گی، اور ہم روحانی جسمانی طور پر جو بیمار ہیں اگر تو شفا پائیں گے۔ اگر ہم شخصی طور پر مردہ نظر آتے ہیں تو ہماری شخصی طور پر جو مردگی ہے وہ بھی چلی جائے گی، اور ہم مسیح میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ عزیزو، خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دیں۔ خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے آمین۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ قدوس 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 بہروبر کے خالق اور مالک، مہربان زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، قادر مطلق خدا، تو حی القیوم ہے، تو مہربان خدا ہے۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تیری ساری نعمتوں، برکتوں، بخششوں کے لیے جو تو نے مجھے عطا کی۔ تو نے مجھے زندوں کی زمین پر رکھا،
میں اس بات کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند تو ہی شکر گزاری کے لائق ہے۔ خداوند میں تیرے حضور منت کرتا ہوں جتنے بھی تیرے لوگ تیرے کلام کو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، خداوند تیرے پاک روح کی قدرت اور قدرت ایک ایک بیٹی بیٹے پر، ایک ایک بھائی بہن پر کثرت کے ساتھ ٹھہر جائے، اور تیرا پاک روح ان کی زندگیوں کے اندر کثرت کے ساتھ کام کرے۔ تیرے روح کی آگ ان زندگیوں پر ٹھہرے، ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی بدی ان زندگیوں سے ڈسکنیکٹ ہو جائے یسوع کے نام سے۔ ہر قسم کی بے روزگاری تیرے لوگوں کی زندگیوں کو چھوڑ جائے، بے برکتی کی لعنتیں چھوڑ جائیں، بدرو گرفتہ خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے آزاد ہو جائیں، اور خداوند تیری قوت، تیری قدرت تیرے لوگوں کی زندگیوں کے اندر کثرت کے ساتھ کام کرے۔ جو لوگ تیرے کلام کو، تیری آواز کو سن رہے ہیں، تیرا پاک روح ایک ایک زندگی کو چھوئے اور کثرت کی برکت دے دے۔ اور خداوند تو عظیم ہے، تجھ سا کوئی نہیں، دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں، مگر اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے، بہوبر کے خالق اور مالک۔ تو قدوس ہے، تو مہربان ہے، تو رب الفاظ ہے۔ اپنی قوت کو، اپنی قدرت کو ایک ایک زندگی کے اندر نازل کر دے اور اپنا جلال ظاہر کر دے۔ اپنے چہرے کا نور اپنے لوگوں کے چہروں پر جلوہ گر فرما، اپنی قدرت کو نازل کر دے، اپنے جلال کو ظاہر کر دے، اور اپنے چہرے کا نور اپنے لوگوں کی زندگیوں پر، اپنے لوگوں کے چہروں پر جلوہ گر فرما۔ ان سے بات کر، ان سے کلام کر، ان کی حدوں کو یبیس کی حدوں کی طرح بڑھا، انہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی طرح برکت پر برکت دے۔ تیری قدرت تیرے لوگوں کی زندگیوں کے اندر کثرت سے کام کرے، خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند تیرا شکر، پریز گاڈ، خداوند تیرا شکر، تیرا شکر۔ تھینک یو لارڈ جیسس، تھینک یو ہولی اسپرٹ، تھینک یو ہیونلی فادر۔ خداوند تیرا شکر، ہاللیلویہ۔ خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے آمین۔